السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کن کے پیچھے جائز ہے؟ کیا نابالغ بچے بھی نماز تراویح کی امامت کر سکتے ہیں؟ کیا نماز تراویح کی جو امامت کا مسئلہ ہے وہ اندینے میں فرض نماز کے جو امامت کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ ہے یا دونوں کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے؟ کیونکہ آج کے وقت میں اور پہلے کے دور میں بھی حافظ قرآن بچے بھی ہوا کرتے تھے، آج بھی بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں۔ تو کیا نابالغ بچے کے پیچھے نماز تراویح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ پوری بات معلوم ہو جائے گی۔ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ اس مسئلے کا پورا حل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں تراویح سنانے کا معمول ہوتا ہے۔ حفاظ کرام قرآن کریم پورا کا پورا تراویح میں سناتے ہیں، اور ماشاءاللہ حفاظ کرام بھی ہر عمر کے حافظ ہوتے ہیں، بچوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو حافظ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے سے قرآن بہت ازبر، بہت محفوظ، مضبوط یاد ہو جاتا ہے، لیکن بچے ہیں ان کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ امامت نہیں کر سکتے، تراویح میں امامت نہیں کر سکتے۔ تو سوال ہے کہ کس عمر کے بچے تراویح میں امامت نہیں کر سکتے، کس عمر کے بچے کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے 12 یا 14 سال کا بچہ ہے، وہ تراویح پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا ہے؟ پھر اگر تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے تو اس کو قرآن کریم جو حافظ ہو گیا ہے وہ اس کے حافظ ہونے کی شکل کیا ہوگی، یاد رہنے کی؟ کیونکہ تراویح سنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تراویح سنانے سے بہت زیادہ بچے فکر لے لیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، تو پھر وہ بھولنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کا حل بتا دیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ امامت کے اپنے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ امامت کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ عاقل بالغ شخص نماز پڑھا سکتا ہے جو مسائل سے کچھ بہت واقف بھی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اللہ کی توفیق سے، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو محفوظ رکھیں گے، تو اللہ ہر طریقے سے محفوظ رکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی حافظ بنا دے رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے بھی بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جو حافظ ہیں، 9 سال کے بچے حافظ ہیں۔ تو یہ جو حافظ بچے ہیں، اب ظاہر ہے ان کو نہ مسائل کا صحیح پتہ ہے، پاکی ناپاکی کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، اور ابھی جو ہے کچی عمر ہے ان کی، تو ایسی صورت میں ان کی امامت مناسب نہیں ہے۔ وہ نماز میں کیا کر رہے ہیں، اور نماز بھی صحیح ہوئی نہیں ہوئی، تو وہ تراویح کی امامت بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا وہ تراویح میں بھی امامت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچوں کے پیچھے تراویح کی نماز اور قرآن کریم سننا تراویح میں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر کس عمر کا بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے، قرآن کریم سنا سکتا ہے تراویح میں؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ بچہ 15 سال کا مس کم ہو گیا ہو۔ 15 سال کی عمر یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ بھی پائی جائے، بالغ ہونے کی کوئی ظاہری علامت نہ پائی جائے، نہانے کی حاجت نہیں ہوتی اس کو، اور کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو بھی وہ بچہ بالغ کہلائے گا 15 سال کی عمر میں۔ لہذا وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، فرض بھی پڑھا سکتا ہے، تراویح بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو ایسے حافظ بچوں سے کلام پاک سن سکتے ہیں۔ 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے معیار یہ ہے کہ چونکہ 15 سال سے کم عمر میں بھی بعض دفعہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو جو ہے زمانہ ایسا ہے کہ موبائل نے جو ہے اور ایسی چیزوں نے، بے حیائی کے ماحول نے، کم عمری میں بھی بالغ بچے ہو جاتے ہیں، یعنی 12 سال کے بعد بھی بالغ ہونا، بعض 13 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، بعض 14 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ 15 سال کی عمر سے کم میں ہی بالغ ہو گیا ہے، نہانے کی حاجت ہونے لگی، احتلام ہونے لگا، انزال ہونے لگا، وہ اگر کہتا ہے، بیان دیتا ہے کہ ہاں مجھے نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، تو وہ بالغ مانا جائے گا، 12 سال کا ہو، 13 سال کا ہو، 14 سال کا ہو۔ لہذا جب بالغ ہو گیا، اب 15 سال کی عمر کی قید نہیں ہے، بالغ ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز درست ہے، وہ فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور تراویح نماز بھی، اور قرآن کریم بھی سنا سکتا ہے۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ بچے بھول جائیں گے قرآن کریم اگر تراویح نہیں سنائیں گے، نابالغ بچے اگر ان کے پیچھے تراویح نہیں سنی جائے گی، تو اس کا حل ہے بھائی، جیسے استاذوں کے پاس انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور دور سنایا ہے، تو حافظ جو کلام پاک جن کو سنا رہے تھے، بچے سناتے رہیں، دور کرتے رہیں، روزانہ کسی حافظ کو جو ایک پارہ سناتے رہیں، سال بھر سناتے رہیں، رمضان کے ساتھ کہ وہ خاص کر رہے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں نہیں سنائیں گے تو بھول جائیں گے۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو تراویح پڑھا سکتا ہے، یعنی
नाबालिग बच्चे की इमामत कर सकता है। लिहाजा 2 नाबालिग बच्चे हाफिज़ जमा कर लिए जाएं, या जो है तलबा की एक जमात बना ली जाए, जो सब छोटे छोटे बच्चे हों उनमें जो बच्चे हाफिज़ हैं वो तरावी सुना लें। तो लिहाजा नाबालिग बच्चों को तरावी में कलाम पाक सुना सकता है, तो उसमें फिर कोई हरज की बात नहीं होगी। तो बहरहाल ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजिज़ा है कुरान करीम का कि हर उम्र के बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं। तो नाबालिग बच्चों के पीछे तरावी में कलाम पाक सुनना ये दुरुस्त नहीं होगा, ये फिर तरावी में सुनना नहीं कहलाएगा और नमाज भी नहीं होगी, तरावी भी अदा नहीं होगी। इसलिए इसका लिहाज करना होगा। 15 साल की उम्र हो या उससे पहले कम से कम वो बालिग हो चुके हों, तो उनके पीछे कुरान करीम तरावी में सुना जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी मालूमात मिल गई होगी कि तरावीह की नमाज किन के पीछे पढ़ी जा सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक अच्छी मालूमात और दीन की सही मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।